کل اس کی مہندی تھی اور آج صبح سے اس کی طبیعت گری ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اس کی تائی راشدہ بیگم نے بنا اس سے پوچھے اس کی مرضی جانے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی، اور وہ جو ابھی BA کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی اپنی اچانک شادی سے پریشان ہو گئی۔ پر اس کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ احتجاج کر سکے، کیونکہ اس کے احتجاج کی کوئی ویلیو نہ تھی، اور وجہ رمشا تھی جو اس کی تایازاد تھی، اور اس کے ساتھ اس کی تایازاد رمشا کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ اس کی خواہش کو سب نے مقدم رکھا تھا، ہر چیز میں، ہر بات میں۔ رمشا کی رائے لازمی تھی، اور وہ جو کہتی وہی پتھر پہ لکیر ہوتا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، کیونکہ اس کی شادی اس کے من پسند شخص سے جو ہو رہی تھی۔ جاوید علی عباسی کے 2 بیٹے تھے، مرتضم علی عباسی اور راحم علی عباسی۔ بڑا بیٹا مرتضم تھا، جس کے ہاتھ میں پورے گھر کی بھاگ دوڑ تھی اور پورا بزنس اسی کے ہاتھ میں تھا، جبکہ راحم چھوٹا بیٹا تھا اور ہر بات کے لیے اس نے بڑے بھائی مرتضم کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوتے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے راشدہ بیگم نے بہت چالاکی سے رمشا کا رشتہ بڑے بھائی سے کر دیا اور شفا کا رشتہ چھوٹے بھائی سے کر دیا، جبکہ مرتضم کی مرضی شفا کے ساتھ شادی کرنے کی تھی۔ پر راشدہ بیگم کے آگے کسی کی نہ چلی، اور بہت ہی چال بازی سے بیٹی کی خواہش پر رشتے کا رد و بدل کر دیا، جو ابھی ان کے اور ان کی نند مسز عشرت عباسی کے بیچ تھا۔ کیا بات ہے شفا، تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ رمشا ابھی ڈھیر ساری شاپنگ کرتے ہوئے ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو شفا کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں، وہ چہرہ جھکائے دھیمے انداز میں جواب دینے لگی۔ یار کل ہماری مہندی ہے اور تم ہو کہ منہ بنا کر بیٹھی ہو، تھوڑی سی تو چہرے پر خوشی لے کے آؤ، ورنہ سب یہی سمجھیں گے کہ امی تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تمہیں شادی کا بہت شوق ہے۔ رمشا کی اوٹ پٹانگ باتوں کے جواب میں شفا نے صرف ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہی رہی، کیونکہ کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ انسان وہاں بولتا ہے جہاں اس کے الفاظ کی قدر ہو۔ شفا جانتی تھی کہ اس کے کہے کسی لفظ کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر جواب میں خاموش ہی رہتی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو میں اپنی مہندی کا کیسا ڈریس لے کے آئی ہوں، پیارا ہے نا؟ اپنا یلو اور اورنج کلر کا بہت ہی ہیوی ڈریس نکال کر دکھاتی وہ شفا سے اس کی رائے پوچھنے لگی۔ وہ ڈریس اچھا خاصا مہنگا تھا۔ اسے دیکھتے شفا ایک دم چپ سی ہو گئی، کیونکہ کل ہی اس کو بھی مہندی کا ڈریس ملا تھا جو بہت ہی سمپل سا تھا۔ اس کے مقابلے میں رمشا کا جوڑا بہت زیادہ قیمتی تھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب نیک کرے، شفا نے بنا چہرے پہ کوئی تاثر دیے مسکرا کر کہا۔ ہے نا، میں نے بھی ماما سے یہی کہا تھا، آج کل اس کلر کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور میں نے تو لہنگا بھی آرڈر کر دیا ہے، کل تک وہ بھی آ جائے گا۔ سب کچھ اتنا اچھا اپنی پسند سے لے رہی ہوں کہ بس کیا بتاؤں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری لاٹری کھل گئی ہے۔ پر فکر نہیں کرو، تمہارے لیے بھی اچھی سی شاپنگ کی ہے میں نے۔ وہ جو شاپ پر ہے نا، اس میں جو کپڑے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، رکھ لو، آنے والے وقت میں یہ بھی بہت قیمتی ہوں گے تمہارے لیے۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے تنزن کہتی وہ مسکرائی۔ تقریباً سبھی جانتے تھے کہ راحم خود کوئی جاب نہیں کرتا تھا، وہ زیادہ تر یا تو گھر میں رہتا یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بھائی سے پیسے لے لیتا، اور آج تک کبھی بھی مرتضم نے اسے کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے بیچ میں محبت بے شمار تھی، لیکن یہ محبت کب تک قائم رہتی یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ مہندی کی خوشبو سے سانسوں پہ چھا جائے، آج آئیں ہم، آئیں تجھ کو لینے، نذرانہ دل کا دینے، ہم تیرے ہو جائیں، یہی ہے لگن۔ ڈھولک کی تھاپ پہ لڑکیاں لہک لہک کے گیت گا رہی تھیں۔ رمشا اور شفا دونوں مہندی کا ڈریس زیبتن کیے چھوٹے سے صحن میں بنے اسٹیج پر بیٹھی تھیں۔ سبھی بڑی بوڑھیاں ان کو مہندی لگاتی مہندی کی رسم کا باقاعدہ آغاز کر چکی تھیں۔ شفا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور اس سے اب وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ البتہ رمشا مہندی کا پورا فنکشن بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ شفا آپی کیا ہوا، آپ کا رنگ کیوں اتنا زرد پڑ رہا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چھوٹی زونی نے اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا۔ وہ مرتضم اور راحم کی اکلوتی لاڈلی چھوٹی بہن تھی جو میٹرک میں تھی۔ گڑیا ٹھیک ہوں میں، وہ بمشکل چہرے پر مسکان سجائے بولی، جبکہ اس کے پیٹ میں ہوتی تکلیف سے اب اس سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور یہ تکلیف کس چیز کی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔
اس بات سے وہ زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ شفا آپی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کو روم میں لے جاؤں؟ زونی نے اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھا۔ یوں تو رمشا اس کے بڑے ماموں کی بیٹی تھی اور شفا چھوٹے ماموں کی، لیکن شفا کے والدین کی ڈیتھ کے بعد شفا کی پرورش اس کے تایا جان نے کی تھی۔ زونی کو شروع سے ہی شفا سب سے زیادہ پسند تھی۔ رمشا بھی اسے اچھی لگتی تھی، لیکن اس کا نخرہ اور ایٹیٹیوڈ زونی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کے اندر بہت غرور تھا، جبکہ شفا سادہ طبیعت کی مالک تھی اور ہمیشہ زونی کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی۔ تائی جان سے پوچھ لو، پھر اندر چلتے ہیں، شفا نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ آپ ویٹ کریں، میں پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ فوراً راشدہ بیگم کے پاس جاتی، شفا کی طبیعت خراب ہونے کا بتا کر ان سے اجازت بھی لے کے شفا کو وہاں سے اٹھاتے اندر لے گئی۔ روم میں آتے ہی شفا نے بیڈ پہ بیٹھتے گہرا سانس بھرا۔ آپ ریسٹ کریں شفا آپی، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شاید بی پی لو ہو گیا ہے۔ زونی اس کی فکر کرتی کمرے سے باہر نکلی تو شفا نے اس کے جاتے ہی فوراً اٹھتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اف ماما، میں تھک گئی ہوں یار، اور سر میں بھی شدید درد ہے۔ رات کے 3 بجے وہ سب فارغ ہوئے تھے اور رمشا کی تو ٹانگیں درد سے دکھی جا رہی تھیں۔ ہائے میری بچی، نظر لگ گئی ہوگی، کتنی رشک بھری نگاہوں سے سب دیکھ رہے تھے میری بچی کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، جل ہی گئے سب تو، اتنی پیاری لگ رہی تھی میری بچی۔ راشدہ بیگم نے رمشا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں ماما، اور سب سے زیادہ نظر تو ساتھ بیٹھی شفا کی ہی لگی ہوگی، اتنی حسرت سے میرے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا نخوت سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، منحوس ہے پوری، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی۔ اب تم ذرا بچ کے رہنا، اس کو اپنے ساتھ کم ہی رکھنا، بلکہ روب میں رکھنا۔ راشدہ بیگم اسے اچھی خاصی پھر سے پٹیاں پڑھانے لگیں۔ ارے ماما بے فکر رہیں، یہ بے ضرر سی لڑکی میرا کیا بگاڑ لے گی، بس کل نکاح ہو جائے، کوئی بکھیڑا نہ کھڑا کر دے آپ کا بھتیجا، اب کوئی مسئلہ ہی نہ بنا دے۔ رمشا نے ناک سکیڑ کر کہا۔ امید تو یہی ہے کہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ ایسا کیا بھی تو تمہاری ماں ہے نا، سب دیکھ لے گی۔ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں سب کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولتی رمشا کو خوش کر گئیں۔ آنے والے وقت سے بے خبر ماں بیٹی بہت بڑے بڑے خواب سجا رہی تھیں۔ آج بارات تھی، کچھ دیر میں انہیں پارلر کے لیے نکلنا تھا۔ رمشا اور شفا ایک ہی پارلر سے تیار ہونے والی تھی، لیکن شفا کا صبح سے رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی جو سچویشن تھی وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، وہاں کوئی بھی تو اس کی سننے والا نہیں تھا۔ کیا منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے تم نے، صبح سے سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہو تم، پتہ بھی ہے پارلر جانا ہے۔ رمشا کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اٹھو اور تیار ہو، نکلو جاؤ جلدی سے، تھوڑی دیر میں ہی سب مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ راشدہ بیگم نے اندر آتے بستر میں دبک کے لیٹی شفا کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ تائی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا میں یہاں گھر پہ ہی تیار ہو جاؤں؟ وہ دھیرے سے منمنائی۔ کیوں، خیریت ہے نا، پارلر جانے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بعد میں سب نے پھر مجھے ہی باتیں سنانی ہیں۔ اپنی بیٹی کو تو پارلر بھیج دیا، جبکہ اس یتیم کو گھر میں ہی تیار ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ خوب تم میری عزت کروانا چاہتی ہو، بہتر ہوگا چپ چاپ کر کے جاؤ اور وہیں پر تیار ہو۔ اپنی کہتے ہوئے وہ نکل گئیں، جبکہ ایک بار پھر سے شفا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرق تو اچھا خاصا کر رہی تھی وہ۔ آج شادی کا لہنگا بھی اس کا کچھ خاص نہ تھا، جبکہ رمشا کا انتہائی مہنگا لہنگا تھا۔ بس شفا کا رنگ روپ تھا، جو اس سے رمشا پر سبقت لے جانے میں معاون ثابت ہوتا تھا۔ دل پہ پتھر باندھتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنا سامان چھوٹے سے بیگ میں رکھتے بڑی سی شال لیے باہر آ گئی، جہاں رمشا گاڑی میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ بھائی ابھی تمہاری شادی ہوئی نہیں اور تمہارے نخرے ہیں کیا آسمانوں کو چھو رہے ہیں؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اور تم میڈم اب آ رہی ہو۔ رمشا نے بھی اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی، ڈرائیور کو چلنے کا کہا اور خود موبائل میں گم ہو گئی۔ اسے جیسے شفا کے جواب کی ضرورت نہ تھی، نہ طلب کہ وہ اس سے کوئی جواب طلبی کرتی۔ باراتیں آ چکی تھیں، ایک طرف مرتزم دلہا بنا ہوا تھا تو دوسری طرف راہم۔ وہاں کسی قسم کا کوئی فرق روا نہ رکھا گیا۔ دونوں بھائیوں نے سیم برانڈ کی بلیک کلر کی شیروانی پہنی تھی، جس سے دونوں بھائیوں کے پیار کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شادی ہال میں داخل ہوئے تو بہت شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ نکاح نامہ فل ہوتے ہی رمیز عباسی مولوی صاحب کے ساتھ برائڈل روم کی جانب بڑھے، جہاں رمشا اور شفا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھیں۔
شفا امتیاز بنت امتیاز عباسی، آپ کا نکاح مرتزم جاوید عباسی ولد جاوید علی عباسی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ ایک پل کو وہاں پہ گھمبیر سناٹا سا چھا گیا۔ راشدہ بیگم نے حیرانی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ عباسی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ شفا کا نکاح؟ مولوی صاحب نے جو کہا ہے راشدہ بیگم وہی صحیح ہے، اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گی۔ عباسی صاحب نے قطعی انداز میں کہا۔ نہیں، ناممکن ہے، آپ میری بیٹی کا حق مار رہے ہیں عباسی صاحب، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ رہوں۔ راشدہ بیگم نے غصے سے کہا تو عباسی صاحب کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں مت بولیں، ورنہ یہ نکاح ہو یا نہ ہو، ہمارے بیچ میں علیحدگی ضرور ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی بیوی کے قریب ہوتے ہوئے بہت ہی دھیمی آواز میں ان کو سختی سے تنبیہ کی۔ ان کے سخت الفاظ پہ راشدہ بیگم نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ انہیں اتنی سخت دھمکی دیں گے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ عباسی صاحب نے مولوی صاحب کو دوبارہ سے نکاح پڑھانے کا کہا، جبکہ گھونگھٹ اوڑے بیٹھی شفا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، شفا امتیاز بنت امتیاز عباسی، آپ کا نکاح مرتزم جاوید عباسی ولد جاوید علی عباسی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی پہ عباسی صاحب شفا کو دیکھنے لگے۔ شفا بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ عباسی صاحب کے حوصلہ دینے پر اس نے دھیرے سے قبول ہے کہا، تو دوسری طرف رمشا نے اپنا گھونگھٹ پلٹ کر اپنے باپ اور ماں کو پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ شفا سے قبول و ایجاب کے بعد عباسی صاحب مولوی صاحب کو لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے، کچھ بتائیں گی آپ مجھے؟ رمشا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھنے لگی، جو بالکل خاموش کھڑی اپنے آنسو پی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رمیز عباسی مولوی صاحب کے ساتھ واپس اندر آتے دکھائی دیے۔ اب رمشا کا نکاح ہونا تھا۔ رمشا، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سوچ لینا، تمہارا انکار تم سمیت تمہاری ماں کو گھر کی دہلیز کے باہر کھڑا کر دے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا۔ نکاح سے پہلے عباسی صاحب نے بیٹی کو دبے لفظوں میں بولتے ہوئے اس کے چہرے پر گھونگھٹ واپس اڑا دیا۔ رمشا رمیز عباسی بنت رمیز عباسی، آپ کا نکاح راحم جاوید عباسی سے 1 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پل میں خواب کیسے ٹوٹتے ہیں یہ جانا رمشا نے، غرور و تکبر کا مینار کیسے گرتا ہے یہ جانا رمشا نے، قسمت کیسے پلٹا کھاتی ہے یہ سمجھا رمشا نے، نصیب سے لڑنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا یہ جانا رمشا نے۔ قبول ہے، اپنی ذات تک بات ہوتی تو وہ کبھی بھی ہاں نہ کرتی، پر ماں کی خاطر، اپنی ماں کا گھر بچانے کی خاطر اس نے یہ نکاح قبول کر لیا، لیکن صرف زبان سے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھا رہی تھی کہ وہ راحم کو کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اچانک سے سب طرف سے مبارکباد کا شور اٹھا تو رمشا خیالوں سے چونکی۔ سامنے ہی شفا بیٹھی تھوڑا تھوڑا شرما رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نمایاں تھے۔ رمشا اس کے چہرے پر پھیلے درد کے تاثرات سمجھ نہیں پائی۔ باہر کھانے کا دورہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں دلہنوں کو ایک ساتھ باہر لے جایا گیا، شفا کو مرتزم کے پہلو میں جبکہ رمشا کو راحم کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں ہی گھونگھٹ میں تھیں، اور یہ دونوں دلہوں کی خواہش تھی کہ ان کی دلہنوں کو وہی سب سے پہلے دیکھے۔ رخصتی کے لمحے کسی بھی لڑکی کی زندگی کے لیے بہت خاص اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ شفا اپنے تایا سے ملتے تائی کی جانب بڑھی، دونوں نے اسے وہیں ہاتھ اٹھا کے ٹوک دیا۔ وہ جالی دار گھونگھٹ سے انہیں دیکھتی رہ گئی، آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ راشدہ بیگم نے اپنی بیٹی رمشا کو سینے سے لگایا تو شفا اپنے قدم پیچھے ہٹا گئی کہ اس کی پشت پیچھے کھڑے شخص کے چٹانی سینے سے جا لگی۔ جھٹ سے پلٹ کے دیکھنا چاہا تو مرتزم کو دیکھتی وہ اپنا دل ہتھیلیوں پہ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ رخصتی ہو گئی، سبھی مہمان جا چکے تھے۔ راشدہ بیگم کے دل میں آگ سی لگی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کی بیٹی کی قسمت ان کے اپنے شوہر نے تاریک کر دی، ایک ایسے شخص سے اس کی شادی کر دی جو بھائی کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ کیسے باپ تھے، بیٹی کے مستقبل تک کا نہ سوچا۔ وہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل خاموش تھیں، ایک ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے کی تھی۔ عباسی ہاؤس میں دونوں دلہنوں کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا۔ چلتے چلتے بھاری کامدار دوپٹے کو سنبھالنا شفا کو بہت مشکل لگا۔
اوپر سے اس کی طبیعت بھی اچھی خاصی خراب تھی، جس پہ وہ زیادہ اپسٹ تھی۔ شادی کے وقت والدین اپنے بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، ان کی طبیعت کو مد نظر رکھ کے شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، لیکن یہاں تو کسی نے پوچھنا، کسی نے بتانا تک ضروری نہ سمجھا۔ سگے ماں باپ نہ ہو سر پہ تو زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ رسموں کے بعد شفا کو مرتزم کے روم میں اور رمشا کو راحم کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ عشرت بیگم بے انتہا خوش تھی۔ ان کی بھابھی بہت بڑی چال کھیلنے والی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی رمیز عباسی اور شوہر جاوید عباسی کے ساتھ مل کے ساری بات کلیئر کر دی۔ ان کے بیٹے کی مرضی شفا کے ساتھ شادی میں تھی، تو پھر وہ کیسے راشدہ بیگم کی بات مان لیتی؟ ہر گزرتے لمحے میں وہ راشدہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، لیکن عین نکاح کے وقت ساری بازی الٹ دی۔ جو جس کا حق تھا اسے مل گیا۔ عشرت بیگم کے لیے اپنے دونوں بیٹے برابر تھے۔ شاید وہ مرتزم سے زیادہ راحم سے محبت کرتی تھی، پر اس نے اپنی کوئی چوائس نہیں بتائی تھی کہ اسے کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں۔ لیکن مرتزم نے انہیں اپنی مرضی سے صاف آگاہ کر دیا تھا، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ آنے والے وقت میں سب کی زندگیاں برباد ہوں۔ انہیں یقین تھا وقت کے ساتھ ساتھ رمشا اور راحم کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ان دونوں کو روم میں چھوڑتی چند ہدایات دیتی باہر آ گئیں۔ شفا ان سے اپنی کنڈیشن کا ذکر کرنا چاہتی تھی، پر جھجک آڑے آ گئی۔ وہ آج تک کسی کے ساتھ کھل کے اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکی تھی۔ کس کے ساتھ کرتی بھلا؟ کون تھا اس کا سننے والا، اس کی دل جوئی کرنے والا؟ وہ مرتزم کی صحت سجائے بیٹھی، مرتزم کا انتظار کر رہی تھی۔ اف میرے اللہ، میں کیا کروں؟ شادی کی پہلی رات ہی مجھے کیا سوچیں گے وہ؟ کیسے بتاؤں گی انہیں؟ نہ بھی بتایا تو انہیں خود بخود پتہ چل جانا ہے۔ شفا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اسے اپنی کنڈیشن کی فکر تھی۔ وہ یہ بھلا بیٹھی تھی کہ اس کی شادی تو راحم سے ہونے والی تھی، مرتزم سے کیسے ہو گئی؟ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف رمشا کا رو رو کے برا حال تھا۔ اس کے نصیب میں اللہ نے ایک ایسے شخص کو لکھ دیا تھا جو نکھٹو اور نکما تھا، جس نے خود بھی ساری زندگی بھائی کے ٹکڑوں پر عیاشی کی تھی، اور اب اس کو بھی مانگنے پر ڈال دینا تھا۔ نصیبوں کے کھیل تھے سارے، لیکن رمشا کتنا لڑتی نصیبوں سے، یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ بڑوں کے بیچ کیا کیا ہوا، مرتزم اور راحم دونوں نہیں جانتے تھے، نہ ہی عشرت بیگم نے انہیں پتہ لگنے دیا۔ مرتزم روم میں داخل ہوا تو وہ چھوئی موئی اس کے بستر پہ برجمان پورے حق سے موجود تھی۔ مرتزم کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اسی لڑکی کو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ خوش نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بنا کسی ظالم سماج کے اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ ہاں، وہ شفا سے خاموش محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے کھول میں بند رہنے والا بندہ تھا، اپنی فیلنگز کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، اور اس کی دلہن بھی اسے اپنے جیسی ہی مل گئی تھی۔ وہ اپنی بلیک شیروانی اتار کے ایک طرف رکھتا، اپنی قمیض کے کفلنگز کھولتا، انہیں کوہنیوں تک فولڈ کرتا۔ شفا کے پاس بستر پر جا بیٹھا، وہ جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، مرتزم کو اپنے بہت پاس بیٹھا دیکھ کے پیچھے کی جانب ہوتے سمٹی تھی۔ اس کا یہ انداز بھی مرتزم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، ابھی حال ہی میں وہ 20 کی ہوئی تھی، نازک سی چھوئی موئی سی تھی۔ مرتزم نے آگے ہوتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک پل کو دنگ سا رہ گیا۔ اسے لگا دنیا کی ساری خوبصورتی اس ایک لڑکی پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ بے اختیار اس کے لبوں سے واہ ہوا تو شفا نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کے اس یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والے خوبصورت مرد کو دیکھا جسے اللہ نے پل میں اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ مرتزم کی نظروں کی وارفتگی کو وہ سہن نہ کر پائی اور پلکیں جھکا لیں۔ اس کا دل بہت ہی زوروں سے دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اچھل کے حلق میں آ جائے گا۔ مرتزم نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے محسوس ہوا وہ بہت ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم فکر مند ہوا۔ مرتزم کے سوال پہ وہ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے اس کی تکلیف محسوس ہوئی؟ تکلیف میں تو وہ کل سے تھی، لیکن کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ اپنے خاص دنوں میں وہ یوں ہی تکلیف سے دوہری ہو جایا کرتی، لیکن کوئی بھی اس کی داد رسی نہ کیا کرتا۔ پر وہی تائی جان اپنی بیٹی کا ان دنوں خاص خیال رکھتی، اسے بہت کچھ ایسا کھانے میں بنا کے دیتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، دیسی ٹوٹکے کیا کرتی کہ وہ مزید ناز نخرے اٹھواتی، اور 7 سے 10 دن تک تو وہ بستر سے اٹھتی ہی نہیں تھی، پکا بیڈ ریسٹ کیا کرتی، یہاں تک کہ اٹھ کے پانی پینا بھی اس کے لیے وبال جان ہوتا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پر آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ جسم کیوں اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر تو لو نہیں؟ 1 منٹ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چیک کرتا فوراً سے اٹھا تھا۔ شفا کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتی یا روکتی، بس یکٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ جو کمرے سے باہر نکل گیا تھا،
بنا کسی چیز کی پرواہ کیے کہ گھر میں مہمان بھی ٹھہرے تھے۔ وہ سیدھا کچن کا رخ کرتا ملازمہ نوری سے کھانا روم میں لانے کا بولتا واپس پلٹا۔ وہ جو کچن سمیٹ رہی تھی فوراً مرتزم کے حکم کی تعمیل میں مصروف عمل ہو گئی۔ مرتزم روم میں آیا تو شفا کو روتے ہوئے پایا۔ ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ مجھے، اس کو بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیسے وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتی، کیسے اسے بتاتی کہ آج کی رات وہ اس کے قریب نہ آئے۔ وہ اس سچویشن میں نہیں تھی۔ اتنے میں ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے دروازہ نوک کرتے اندر آئیں۔ ٹرے کو وہیں ٹیبل پہ رکھتے وہ مرتزم کی جانب مڑی۔ بھائی اور کچھ چاہیے؟ نوری کافی چھوٹی لڑکی تھی، ماں کے ساتھ ان کے گھر کام کے لیے اکثر ہی آ جایا کرتی۔ مرتزم نے اسے پڑھائی کا بھی بولا تھا اور سارا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا۔ وہ مرتزم کو بھائی ہی کہا کرتی اور مرتزم کو اس کا بھائی کہنا اچھا لگتا تھا۔ نہیں نوری آپ جائیں بس۔ وہ ملازموں کو بھی عزت سے مخاطب کیا کرتا۔ اس کا لہجہ بے انتہا پولائٹ تھا۔ جتنا وہ خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ نرم خو تھا، اور اس کی نرم خو طبیعت کے چرچے خاندان اور خاندان سے باہر بھی تھے۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کم تو راحم بھی نہیں تھا، پر وہ انتہا کا ضدی اکھڑ مزاج، من مرضی کا مالک اور جنونی شخص تھا، اور اللہ کی کرنی اسے بیوی بھی اپنے جیسی ہی ملی تھی۔ اب ان دونوں کا ٹاکرا ہونے پر کون سا طوفان آنے والا تھا یہ تو اب حالات نے ہی طے کرنا تھا۔ وہ اسے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلاتے ٹرے واپس بھجوا چکا تھا۔ مرتزم اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈریسنگ کے پاس لایا۔ وہ ابھی بھی لرز رہی تھی۔ اس کے سر سے بھاری کامدار دوپٹہ اتارا تو اس کا پورا وجود مرتزم کے سامنے آیا ہوا۔ اس کا دلکش سراپا دیکھتے مرتزم کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں، لیکن فی الحال وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا اس کا زیور اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ آپ چاہیں تو ڈریسنگ میں جا کے چینج کر لیں، مجھے نہیں لگتا آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں۔ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتا اس سے کھلے دل سے آفر کر گیا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ اس کی شرم و حیا اور جھجک محسوس کرتے مرتزم مسکراتا ہوا اپنا ڈریس لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس وقت اسے شاور کی طلب ہو رہی تھی۔ راحم روم میں داخل ہوا تو رمشا اپنا لہنگا چینج کرتے بستر پر نیم دراز ہوئی کمفرٹر کھول کے خود پہ اوڑے ہوئے تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے راحم کے ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ وہ کرخت چہرے کے ساتھ اندر آتا دروازہ لاک کر گیا، اپنی شیروانی کو غصے سے اتار کے ایک طرف پٹکا اور تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ رمشا کا یہ ایکٹ اسے بری طرح مشتعل کر گیا تھا۔ ہر دولہے کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان تھے اپنی دلہن کو جی بھر کے دیکھنا، پر اس نے رمشا کو دلہن بنا دیکھا ہی نہ تھا۔ تمام وقت وہ گھونگھٹ میں ہی رہی۔ جو اب وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں روم میں آیا تو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ اسے سخت طیش دلا گیا۔ آگے بڑھ کے اس پر سے کمفرٹر اتار کے دور پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایڈیٹ انسان! وہ بہت برے انداز میں اس پر چلائی تھی، جس پہ راحم کے دماغ کی رگیں ابھریں۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ یہ کس انداز میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ راحم نے اسے بازو سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہی جو تم ڈیزرو کرتے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ رمشا اسی بدتمیزی سے چلا رہی تھی۔ چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ تو شکر تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ ان کی چیخو پکار لازمی باہر جاتی۔ آئی سیڈ لیو می، وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولی تو جواباً راحم طنزیہ مسکرایا۔ دلہن بننے کا تو بہت شوق تھا، کیا ماں نے آج کی رات کے تقاضے بتا کر نہیں بھیجا؟ وہ انتہائی صاف گوئی سے اس سے بے باک بات کر رہا تھا کہ وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی۔ کیا بدتمیزی ہے! میرے ساتھ اس قسم کی واہیات باتیں کرنے کی بھی کوشش مت کرنا تم، ورنہ کیا؟ وہ جو انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ اس نے بے باکی سے اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کیے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ لیا کہ اس کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ رمشا کی تو زبان ہی تالو سے چپک گئی۔ واہیات باتیں بھی کروں گا اور عملی مظاہرہ بھی۔ وہ اسے زور سے پیچھے پٹک گیا۔ تم نے دلہن کا لباس کیوں چینج کیا؟ کس سے پوچھ کے؟ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ اس کے جبڑے کو دبوچے اس سے سوال کر گیا۔ راحم کی آمد سے قبل اس کا یوں دلہن کے لباس سے آزاد ہونا راحم کے اندر کے ضدی مرد کو جگا گیا تھا۔ اس کی مردانہ انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ میری مرضی، میں جو مرضی۔ وہ باقی کے الفاظ ادا نہ کر سکی۔ راحم نے اتنی زور سے اس کا جبڑا دبوچا کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ چھوڑو! اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے، جبکہ راحم تو آج رات کے تقاضے پورے کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس کا سر پیچھے تکیے پہ پٹکا۔ اگر تم نے اب مجھے ٹچ کیا تو میں کیا کر لوگی؟ میں جو جی میں آئے گا کروں گا، ہوئی ہمت تو روک کے دکھانا۔ تم جیسی اتھری گھوڑیوں کو راحم عباسی کو خوب لگام ڈالنی آتی ہے۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب ہوا۔ اس کی جانب دیکھتے راحم کی سانسیں گہری ہوئیں۔ رمشا نے خود کو اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے چھپانا چاہا، لیکن وہ اگلے ہی پل اس کی گردن پہ جھکا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، لیکن راحم کو اس پہ ذرا سا ترس نہ آیا۔
اس کی جھجھارتیں بڑھتی گئیں۔ رمشا کو اس کا چھونا سخت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن وہ اس چٹانی جسم والے مرد کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ وہ ساری لائٹس آف کرتا ڈم لائٹس آن کر گیا۔ پلیز دور ہٹو، قریب مت آؤ، وہ رو دی۔ لیکن راہم کا دماغ اس قدر بھبرا ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس اکڑ خان لڑکی کو اچھی طرح سبق سکھا دے۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو وہ بری طرح پینک ہوئی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ سسک اٹھی۔ میری جان، اسے کہتے ہیں زبردستی حق وصول کرنا، جو تم دینے کے موڈ میں نہیں ہو اور میں چھوڑنے کے موڈ میں نہیں۔ تو اب تم اگر مجھے روکو گی تو میرا جنون بڑھ جائے گا، لیکن سیکنڈ آپشن بھی ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے آخر میں تھوڑا دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وہ کیا؟ رمشا نے جھٹ سے پوچھا، جس پہ وہ اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، بہت محبت سے تمہیں سمیٹوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ رمشا کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ دور ہٹو، وہ اسے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہلکان ہوئی، پر راہم اسے دھیرے دھیرے اپنی محبت میں گم کرنے لگا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس کو دیکھ کر اچانک ہی راہم کو ترس آیا۔ وہ اس کا جنون دیکھتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اس کی ہر مزاحمت ہی راہم کے آگے دم توڑ گئی۔ وہ اسے محبت سے سمیٹنے لگا، اس کے آنسو بہت محبت سے پوروں میں چننے لگا۔ اب تو رونا بند کرو، اتنے پیار سے پیش آ رہا ہوں اور تمہارا رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے خمار آلود لہجے میں بولا، اتنا درد دیا ہے اور کہتے ہو پیار تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر گئی۔ اس کے گالوں سے آنسوؤں کو پونچھتے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پہ چھاتا اس کو اپنی پناہوں میں لے گیا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ گم کرتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر رہا تھا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کے بدک کے پیچھے ہونے پر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ نہیں۔ ہاں مطلب نہیں۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے پلکیں جھکا گئی۔ اجازت ہے؟ وہ اب اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے آنکھیں میچے اس بات میں سر ہلا گئی۔ مرتزم نے اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے خراج پیش کیا تو وہ اپنی سانسیں روک گئی۔ دھیرے سے اس کی کمر کے گرد باہیں حمال کی اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی پر روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مرتزم نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکا تو وہ اپنا رخ ذرا سا پھیر گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئیں۔ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی؟ وہ اس کا گریز دیکھتا تھوڑا الجھا۔ شفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے بتا نہ سکی کہ اس کا چھونا تو اسے معتبر کر رہا تھا، لیکن جذبات کی رو میں بہک کے جب وہ ہر حد پار کرنے کا وقت آتا تو وہ کیسے اپنے موزوں اور جذبات پہ بند باندھتا۔ یہی سوچ کر شفا پریشان ہو رہی تھی۔ شفا کیا آگے بڑھوں؟ وہ پھر سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو شفا کو مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اب کی بار اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کے قریب ہوا۔ وہ اسے باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ من محرم اس کے پاس تھی، اس کی قربت کا جنون سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ محبت پاش نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی اور لب محبت کے اظہار میں مصروف عمل تھے۔ اب عملی مظاہرے کا وقت آیا تو شفا کا پورا جسم لرزنے لگا، پر اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ روک گئی تو وہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر گیا اور اس کی سانسوں پر کفل لگایا۔ وہ ذرا سا بھی سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ مرتزم کے ہاتھوں کی جسارت کو بڑھتا دیکھ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے سر نفی میں ہلا گئے۔ مرتزم اس کی فطری جھجک محسوس کرتا اس کا ہاتھ پیار سے پیچھے ہٹا گیا، لیکن وہ اس بار سختی سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گئی اور آنکھیں میچے رو دی۔ شفا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ یار، نہیں کرتا کچھ، رونا بند کرو۔ اس کا یوں بے دردی سے رونا مرتزم برداشت نہ کر سکا۔ رونا بند کرو، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ پیچھے ہو کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا محبت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ مزید پینک ہوتی دور ہوئی۔ کوئی بات ہے شفا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ بس روئی جا رہی ہو۔ کوئی بات ہے تو بتا دو۔ آپ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ آپ کا یوں مجھ سے اتنا جھجک کرنا مجھے اب تکلیف دے رہا ہے۔ بہت انتظار کیا ہے، لمحوں کا، پلیز ایسے تو نہ کرو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کے آنسو پہنچتے اسے مان بخش گیا۔ میرا قصور نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ہاتھوں کی بیک سے گالوں کو رگڑتی اب کی بار آنسو ضبط کرتے بولی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں ابھی آپ کے ساتھ جھجک نہیں کریں شفا، جو بھی بات ہے بتا دیں۔ میرے قریب آنے پر پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ جو بھی بات ہے بتا دیں۔ مرتزم آپ ابھی پلیز، آپ خود سمجھ نہیں سکتے، مجھے شرم آ رہی ہے بتانے میں۔ وہ نظریں جھکاتی شرم سے بولی تھی۔ کیا سمجھنا ہے سمجھائیں نا، وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ کچھ دن کا گیپ کر لیں پلیز۔ وہ منمنائی۔ وجہ؟ اسے شفا کی بات کچھ خاص بھائی نہیں تھی۔ وہ پوری بات نہ کر پائی اور مرتزم اگلے ہی لمحے اس کی پوری بات سمجھ گیا۔ ایک گہری آہ بھری اور اسے ٹھیک طرح سے اپنے قریب بٹھاتے وہ اس کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور آپ اتنا پینک ہو رہی تھی اور مجھے بھی پریشان کر دیا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا۔
آپ کو برا نہیں لگا؟ وہ حیران ہوتے پوچھنے لگی۔ کیوں، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، اس میں آپ کا کیا قصور بھلا؟ اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں پاگل۔ میرے لیے اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھیں۔ وہ اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ مرتزم، وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کروں، اب جذبات پہ بند بھی تو باندھنا ہے نا۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کر گیا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ وہ ہچکچاتے بولی۔ اتنا زیادہ نہ سوچو، میں آپ سے دوری نہیں بنا سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے بس میرے قریب رہو۔ اس کی بات مان کر اسے مان تو بخش ہی چکا تھا، ساتھ ہی اپنی محبت بھی اس پہ واضح کر گیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ شفا بھی بہت حد تک پرسکون ہو گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں سیم، وہ اسے نک نیم دے گئی۔ اچھا، سچ میں؟ وہ اسے سنتا پرجوش ہوا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھتے سیدھا باتھ روم میں بھاگی۔ راہم گردن ترچھی کیے اس کا اتنا تیزی سے بھاگنا دیکھتا رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس کی پھرتی دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرایا۔ لگتا ہے کچھ ہاتھ ہولا رہ گیا، ورنہ یوں تیزی نہ دکھاتی۔ وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپاتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو گہرا سانس بھر رہی تھی، ہاتھ پیٹ کے لوئر حصے پہ دھرا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہمت جواب دے گی؟ بڑا غرور و تنتنا تھا، کدھر گیا؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے سگریٹ لبوں میں رکھتا دھواں ہوا میں چھوڑ گیا۔ رمشا نے اس سے کوئی بحث نہ کی۔ وہ گزشتہ رات والے اس کے رویے پر نالاں تھی، مزید بحث کر کے اسے خود پہ حاوی نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب کہ اس کی طبیعت بھی اچھی خاصی خراب تھی، لگتا ہے زبان بھی کہیں چھوڑ آئی ہو، مزہ نہیں آ رہا کچھ۔ وہ کمفرٹر ایک طرف کرتے اٹھا۔ اس کا پہاڑ جیسا وجود، کثرتی جسم اور پھولے مسلز دیکھتی وہ پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ پلیز نہیں، وہ اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گیا جو اس نے اپنے پیٹ کے نچلے حصے پہ رکھا تھا۔ رمشا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا ہوا؟ اس کا لہجہ یکدم نرم ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کے کاندھے پہ ایک ہاتھ رکھے بولا۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں کا سرخ پن دیکھتی وہ اپنے لب بے دردی سے دانتوں تلے دبا گئی۔ اتنی جلدی؟ کیوں، کیا شادی کی ڈیٹ پوچھ کے فکس نہیں کی تھی؟ اس کے سوال پہ اس سے بے اختیار شفا یاد آئی۔ اس کو بھی تو یہی مسئلہ تھا، پر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ وہ نظریں جھکائے آنسو ضبط کرنے لگی۔ اچھا، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا بدمزہ ہوا۔ اچھے سے سمجھ گئی۔ ایک ہی رات میں وہ اپنی دھاک اس پہ بہت اچھے سے بٹھا گیا تھا۔ جو تنتنا اور روب رات کو تھا، اب وہ کہیں کھو گیا تھا۔ کچھ چاہیے؟ وہ جو باتھ روم میں گھسنے لگا تھا اس کی طرف مڑتے پوچھتے اسے شرم سے لال کر گیا۔ وہ اسے خفکی سے دیکھتی اپنا رخ پھیر گئی، جس پہ راہم زوردار قہقہا لگاتے باتھ روم میں گھس گیا۔ لفنٹر، بدتمیز، بے شرم۔ وہ دانت پیستی اسے نئے القابات سے نواز گئی۔ ولیمے کی تقریب پہ رمشا اور شفا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شفا کے چہرے پر بہت رونق تھی، وہ بات پہ بات مسکرا رہی تھی۔ شوہر کی پیار بھری پازیٹیو قربت نے اس کے چہرے کو حشاش بشاش کر دیا تھا۔ روپ تو رمشا پہ بھی بہت آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی والدہ راشدہ بیگم اس کے پاس آئیں تو وہ ان کے گلے سے جا لگی۔ میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ وہ پریشان ہوئی۔ رات کو بھی شوہر سے ان کا جھگڑا ہوا تھا اور اچھی خاصی انہیں باتیں سننے کو ملی۔ خاص کر ان کی کچھ باتوں نے تو راشدہ بیگم کا دل بری طرح دکھا دیا تھا۔ اگر بیٹی کا گھر سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو اسے ورگلانا مت، اس کا گھر بسا رہنے دینا۔ راہم کے لیے اس کا دل کھٹا مت کرنا۔ پر آپ جانتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا، اور اپنی بیٹی اسے سونپتی آپ نے۔ ساری زندگی وہ اب شفا کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے گی۔ تو اچھی بات ہے نا، زندگی کے 20 سال وہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہی۔ اس کی شان میں فرق نہیں آیا تو اب تمہاری بیٹی پھیلا لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے کبھی منظور نہیں۔ اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت میں خود پوری کر لوں گی، وہ قطعی انداز میں بولیں۔ ویسے آپ کو اپنے داماد پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں جو جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو۔ بہت سی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، انہیں پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ارے اتنی جلدی؟ تیری ڈیٹ تو ابھی دور تھی، پھر اتنی جلدی کیسے؟ ماں کی بات پہ وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ امی پلیز یار ایسی باتیں مت کریں۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، شفا نے کچھ کہا تو نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں اس کے روب میں آنے کی، ٹھاٹھ سے رہنا۔ تمہاری ہر ضرورت، ہر خواہش تمہاری ماں پوری کرے گی۔ میرے ہوتے تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اور میری بیوی ہوتے ہی آپ کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائے گی؟ اچانک سے اپنے عقب سے راہم کی آواز سنتی وہ چونک کے مڑی۔ رمشا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو اور کیا کرے گی؟ اب مرتزم کی بیوی تو ہے نہیں کہ ٹھاٹھ سے رہے۔ وہ نخوت سے بولی۔ امی، رمشا راہم کے چہرے پر شدید غصہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹھاٹھ سے رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مومانی جان؟ وہ سینے پہ بازو باندھے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ امی پلیز جائیں آپ۔ رمشا نے راہم کا غصہ دیکھتے ماں کو روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی راہم کو کسی بھی بات کا پتہ چلے۔ کوئی بھی مرد یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ شادی سے پہلے اس کی بیوی کسی اور کی سنگت چاہ رہی تھی۔ اگر راہم کے دل میں ذرا سا بھی شک آ جاتا تو رمشا کا جینا حرام کر سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے دھن دولت سے ٹھاٹ باٹ آتے ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ قیمت بتائیں اپنی بیٹی کی۔ وہ بھی نخوت سے بولا۔ راہم، رمشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
قیمت دو گے میری بیٹی کی؟ حق مہر تو صرف 1 لاکھ تک ہی دے سکے، اتنی اوقات ہوتی تو اپنے بھائی سے زیادہ نہ سہی، اس کے برابر تو حق مہر دیتے۔ رمشا بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کی ماں نے جو آگ لگانی تھی وہ لگ گئی تھی۔ ان کی بات پہ راہم نے اپنے قریبی ملازم کو آواز دی، زلفی، جو ہر لمحے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ جی سر، میری چیک بک لاؤ، وہ یکٹک راشدہ بیگم کو دیکھتے بولا۔ زلفی فوراً اس کی چیک بک نکال لایا، ایک چیک بناتا وہ راشدہ بیگم کی جانب بڑھا گیا۔ دیکھ لیں آپ کی بیٹی کی قیمت، یقیناً اب آپ مطمئن ہوں گی۔ راشدہ بیگم نے چیک کو دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 1 کروڑ؟ ماں کی بات سنتے رمشا نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ دونوں ہی ایک پل کو سخت حیران رہ گئیں۔ نکاح نامے پہ حق مہر کی رقم میں کچھ زیرو کا اضافہ کر دیا جائے گا، اب تو آپ کے سارے خدشات دور ہو گئے ہوں گے۔ کم ہے تو بتا دیں، وہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مرتضم اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اگر اتنا ہی تم دے سکتے تھے تو کل ہی اتنا لکھ دیتے۔ وہ ابھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ کل آپ کی بیٹی کی اوقات دیکھ کر حق مہر دیا تھا، آج آپ نے میری حیثیت، میری اوقات کا پوچھا تو آج اسی کو مد نظر رکھتے دے دیا۔ اور کچھ؟ وہ ایک ایک بات کا چن چن کے جواب دے رہا تھا۔ امی بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ رمشا نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اپنی اتنی توہین پہ اس کی آنکھوں سے بلبل آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کا یوں رو کے جانا ہر ایک کی نظروں میں سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ یہ رمشا کو کیا ہوا؟ شفا کو ایک دم پریشانی ہوئی۔ آئینہ دکھا دیا ہے کسی نے؟ مرتضم کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ وہ کچھ پل مرتضم کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ دل کی بری نہیں ہے سم، بس تائی جان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، ورنہ چھوڑو ان باتوں کو، راہم ہے نا، وہ خود ہینڈل کر لے گا۔ مرتضم نے اسے ٹوکا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ اس کے دیے اعتماد سے ہی بلا جھجک اس سے اب بات کر رہی تھی۔ دو پوچھ لو، آپ کو حق ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے تھام گیا۔ آپ کی شادی تو رمشا سے ہو رہی تھی، پھر اچانک سب چینج کیسے ہو گیا؟ اس کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ ایک چال آپ کی تائی جان نے چلی، ایک چال ہم نے، سمپل۔ اب چلیں، کافی دیر ہو رہی ہے۔ تھک نہیں رہی اتنی بڑی ہیلز پہن کے؟ وہ اس کی فکر مندی میں گھلتے ہوئے بولا۔ اٹھا لیں، وہ لاڈ سے بولی۔ مرتضم نے ایک نظر پورے حال میں دوڑائی۔ تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے، اکا دکا ہی رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے وہ آگے ہوتے ذرا سا جھکتے، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ سم، وہ گھبرا کے دل تھامے اسے پکار گئی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مائی پاور۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس سے لیے حال سے باہر نکلا۔ وہاں موجود سبھی افراد نے یہ منظر دیکھتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ وہ روتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ اتنی توہین آمیز الفاظ پہ اس کا جی چاہ رہا تھا خود کو مار ڈالے۔ راہم کیسے اس کی اتنی تذلیل کر سکتا تھا؟ اگر اس کی نگاہ میں میری ویلیو نہیں تھی تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے روتی چلی جا رہی تھی، ساتھ اس کے قدم بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں ویران سڑک پہ اکیلی ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس طرف کوئی بھی راہ گزر تک نہ تھا۔ وہ ایک پل کو تھم سی گئی۔ اپنے شدید غصے کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئی جہاں اسے آگے پیچھے اب کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتے بولی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ امی، بابا، میں کیسے واپس جاؤں؟ کسی نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں اتنی ارزاں ہوں کہ کوئی میرے پیچھے بھی نہیں آیا۔ وہ کرب سے سسکی اور وہیں ایک طرف فٹ باتھ پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اور دلہناپے کا روپ لیے اس وقت وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اچانک ایک بائک والے نے اس کے پاس آ کے بائک روکی۔ کیا لوگی؟ اس کا انداز رمشا کو سلجھا گیا۔ سامنے کھڑا وہ شخص انجان تھا، اس کی قیمت لگا رہا تھا۔ قیمت تو اس کے شوہر نے بھی لگائی تھی، صرف 1 لاکھ۔ وہ پھر سے کرب میں مبتلا ہوئی۔ بولو نا، کیا لوگی 1 رات کا؟ وہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ 1 لاکھ۔ سوچوں میں گم وہ بے دہانی میں بول گئی۔ یہ زیادہ ہے۔ چلو دے دوں گا، آ جاؤ۔ وہ شخص رمشا کو سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ رمشا نے دانت پہ دانت جمائے اپنا رخ پھیرا۔ اس کے اندر اس وقت آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ آ جاؤ، اب سوچ کیا رہی ہو؟ اب کی بار وہ بائک سٹینڈ پہ کھڑی کرتا اس کے پاس آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رمشا نے اسے پیچھے کی طرف پش کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ سالی، تیری اتنی جرأت! وہ غصے سے اس کی جانب لپکا کہ رمشا نے پھر سے اسے پش کرتے سڑک کے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ہیلز کی وجہ سے وہ تیز بھاگ نہ سکی۔ یا اللہ مدد! وہ اوپر آسمان کی جانب دیکھتی اللہ سے دعا کرتی بھاگ رہی تھی کہ اس شخص نے رمشا کا آنچل کھینچا جو اس کے بالوں کے ساتھ اٹیچ تھا۔ رمشا کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ سامنے کی جانب لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی کہ کسی نے اسے فوراً اپنی باہوں میں تھامتے سینے سے لگایا۔ رمشا کو ایک پل کے لیے لگا وہ بری طرح سڑک پہ گر کے چوٹ کھا چکی ہے، پر اپنے سامنے چٹان جیسے وجود کو دیکھتے اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔
اسے میرے حوالے کر دو، میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، وہ شخص ارد گرد دیکھتے بولا۔ راہم نے رمشا کو قہر کی نگاہ سے دیکھا، جو اس کی عزت کا جنازہ نکالتی آدھی رات کو سڑکوں پہ بھاگ رہی تھی۔ دیکھو میں نے اسے خریدا ہے پورے 1 لاکھ میں، خود یہ مانی تھی، اب تم اپنا راستہ ناپو اور اسے میرے… اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ سالے تیری اتنی جرت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ بکاؤ مال نہیں ہے، بیوی ہے میری، وہ چلاتا ہوا اس شخص پہ ٹوٹ پڑا۔ رمشا ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپنے لگی، اسے راہم سے بے پناہ خوف آیا۔ وہ بھرپور جسامت کا مرد جس طرح اس شخص کو مار رہا تھا، رمشا کو لگا اگلا نمبر اسی کا ہے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح مارتا جا رہا تھا، جبکہ وہ کب کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ راہم، رمشا نے اسے پکارا تو وہ اسے غصے سے دیکھتا ضبط کی انتہا پہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ رمشا کی سانس رکی، وہ اپنے قدم پیچھے لینا چاہ رہی تھی، لیکن زمین پہ قدم اٹھتے ہی نہیں تھے۔ پلیز مجھے نہیں مارنا، وہ اپنے دونوں گالوں پہ اپنے ہاتھ جمائے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے اس ایکٹ پہ راہم نے بمشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کیا، ورنہ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے وہ پیچھے پلٹتا، گاڑی کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو انہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ کہاں تھی یہ؟ عشرت بیگم نے غصے سے پوچھا تو رمشا کا سر جھک گیا، آنسو اب اور روانی سے بہنے لگے۔ اسے شرم نہ آئی یوں سب کے سامنے بھری محفل سے اکیلے باہر بھاگتے۔ عشرت بیگم کا انداز کافی سخت تھا۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو شرم و حیا والی بہو لے آتے۔ راہم اس کی طرفداری میں بولا تھا یا اس کے خلاف؟ رمشا کو سمجھ نہ آیا۔ ہم نے تو شرم و حیا والی سمجھ کے ہی لی تھی، لیکن کیا پتا تھا یہ گھر بسانے والوں میں… ماما پلیز، مزید کچھ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، بیوی ہے میری، جو بھی کہنا سننا ہوگا میں خود دیکھ لوں گا۔ رات بہت ہو گئی ہے، آپ لوگ آرام کریں۔ وہ نے سرد لہجے میں ٹوکتا غصے سے رمشا کی کلائی کو دبوچے روم میں لے گیا۔ حالت دیکھیں، اتنی خود سر ہے یہ، میرے بیٹے کی تو زندگی ہی برباد ہو گئی۔ عشرت بیگم دکھ سے بولی۔ بیگم تھوڑا وقت دیں، سنبھل جائے گی، مجھے راہم پہ پورا بھروسہ ہے، وہ بہت سمجھداری سے اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا۔ جاوید عباسی پر یقین لہجے میں بولے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ بھی دعا گو ہوئیں۔ وہ اسے اندر لاتے بستر پر زور سے پٹک گیا۔ درد کی شدید لہر اس کی لور باڈی میں اٹھی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ جی چاہتا ہے یہیں زمین میں گاڑ ڈالوں۔ تو گاڑ دو نا، وہ بھی بھبری شیرنی کی طرح پلٹ کے اسے جواب دینے لگی۔ میں اسی لائق ہوں، آپ نے میری قیمت بہت زیادہ لگائی ہے مسٹر راہم عباسی، میری ویلیو تو 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ وہ کرب میں مبتلا ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اس کے قریب آتا غصے سے دھاڑا تو وہ سہم کے پیچھے کھسکی۔ یوں تو اسے راہم سے ڈر بھی لگ رہا تھا، پر زبان چلانے سے بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اس کو قابو میں رکھو ورنہ کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، وہ گراتے ہوئے بولا۔ تو اس بار وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر وہ کمرے میں چکر لگاتا اپنا اشتعال قابو کرتا رہا، اور اگلے ہی لمحے وہ صوفے پہ بیٹھتا اسے اپنے قریب بلا گیا۔ سنائی نہیں دے رہا، یہاں آؤ، وہ دبا دبا چلایا تو رمشا نے سر نفی میں ہلایا۔ آؤ گی یا میں خود آؤں؟ اس کا لہجہ وارن دیتا ہوا تھا۔ وہ بمشکل اپنی میکسی سنبھالے اس کے پاس آئی تو وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب بٹھا گیا اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بکواس کی تھی اس شخص سے؟ اس کی بات پہ رمشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ نہیں کہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، رمشا نے جھٹ سے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے راہم کی آنکھوں کی خماری دیکھتے رمشا کے لب واہ ہوئے۔ راہم، میری کنڈیشن۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے کپ کپائی۔ راہم نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، تم سے خود کو سکون پہنچانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کر گیا۔ وہ شرماتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگی۔ راہم بھی اس کے رخساروں پر بکھری لالی کو دیکھتے مسکرا اٹھا۔ وہ اپنا سانس روک گئی تھی۔ کل بھی اس نے زبردستی اپنا حق وصول کیا تھا اور آج پھر سے۔ اس کا غصہ اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ رمشا کو قریب پا کر وہ اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا، ورنہ تو اس شخص کی بات نے اسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ لیکن اب ساری باتیں بھلائے وہ اس پر جھکا اور دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت سے روشناس کرانے لگا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ اسے کچھ حد تک پرسکون کر رہا تھا۔ کچھ باتیں کہنے والی نہیں ہوتی، خاموشی زبان بن جایا کرتی ہے۔ 1 ہفتے بعد راشدہ بیگم کے گھر آج دونوں دامادوں کی دعوت تھی۔ مرتزم اور شفا تو ساتھ ساتھ آئے تھے، جبکہ رمشا اکیلی آئی تھی۔ راہم نے ساتھ آنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ دونوں ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ رمشا بے دلی سے پلیٹ میں چمچ ہلاتے کہیں اور ہی گم تھی۔ بیٹا رمشا، کھانا کھاؤ۔ راشدہ بیگم نے بیٹی کو کھوئے ہوئے دیکھا تو ٹوک دیا۔ گھر چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے، مرتزم نے گھڑی پہ وقت دیکھتے کہا۔ آپ لوگ جائیں، میں یہیں رہوں گی، رمشا بے لچک انداز میں کہتے اپنے قدم اندر ان کی جانب بڑھا گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، ماں کے گھر ہی رک رہی ہے، تم لوگ جاؤ، راشدہ بیگم نے رمشا کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے کہا تو وہ دونوں اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئے تھے۔
وہ بستر پر اوندے منہ پڑی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے روم میں آیا ہے۔ مما پلیز جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بنا دیکھے تکیے میں منہ دیے بولی تھی کہ اگلے ہی پل مقابل نے اسے کلائی سے دبوچے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں محسوس کرتا بے خود ہوا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے شکوہ کیا تو وہ اسے مزید سینے میں بھینچ گیا۔ تم نہیں جانتی اس بندے کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ آج تمہاری روح میں سمانا تھا اور تم یہاں ڈیرا جما کے بیٹھ گئی ہو۔ اگر کہتی ہو تو یہیں کیا یہیں رومانس کے علاوہ بھی زندگی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تو راہم طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اور وہ زندگی پیسے کی ہے۔ آئی نو تمہیں پیسوں کی زبان ہی سمجھ آتی ہے۔ بولو اب کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس کی ٹون بدلی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تھوڑی سی عزت، وہ نم لہجے میں بولی۔ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی عزت نہیں۔ راہم عباسی حقیقت میں ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا اور یہ بات اس کے گھر والے جانتے تھے پر کسی اور کو بتانے کا حکم نہیں تھا۔ وہ بزنس اسی لیے نہیں کرتا تھا، کہنے کو ویلا نکما تھا، پر مرتضیم اسے ہر طرح سے سپورٹ کرتا تھا کیونکہ آرمی میں جانا اس کا جنون تھا اور اس کے جنون میں اس کے بھائی نے اس کا ہر طرح کا ساتھ دیا۔ آج وہ اپنی بیوی پہ اپنی حقیقت آشکار کر گیا تھا۔ آرمی آفیسر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ الحمدللہ، راہم مسکرایا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ضروری نہیں سمجھا، صاف گوئی سے جواب آیا تھا۔ پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں آنا کیوں ضروری ہوا؟ بیوی ہو میری، پورا 1 کروڑ حق مہر دیا ہے، اب وصول بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے اس بار گھبرا رہی تھی۔ پھر چلو گھر چلتے ہیں، اپنے روم میں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹتے بولتے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا کر گیا۔ مجھے نہیں جانا، وہ منمنائی۔ اگر شور شرابہ کرو گی تب بھی زبردستی لے جاؤں گا، ورنہ سیکنڈ آپشن موجود ہے۔ وہ کیا؟ جھٹ سے پوچھا۔ پیار سے چلو، پیار اور فرما برداری دکھاؤ، یقین جانو بہت پیار سے سمیٹوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا دھیرے سے سرگوشی کر گیا اور وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی جو محبت پاش انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہاں ایک کہانی ختم ہوتی ہے تو وہیں دوسری کہانی جنم لیتی ہے۔ شفا کا صبر اور اس کا صاف دل، اللہ نے اس کا اسے بہت پیارا اجر دیا تھا مرتضیم کے روپ میں۔ دولت کے لالچ نے راشدہ بیگم کو اندھا کر دیا اور بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا، لیکن اللہ نے اس کی ہدایت فرما دی۔ اللہ سب کو لالچ اور مکر و فریب سے دور رکھے، آمین۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔